یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام اگر تم کر رہے ہو تو یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ جو باتیں کہی جاتی ہے، کیا یہ حدیث پاک امام بخاری کو نہیں پتا؟ کیا کسی صحابی نے حضور کی حدیث کو لکھنے سے پہلے کیا کبھی انہوں نے غسل کیا؟ کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو جب تم میرے محبوب کی حدیث کو لکھو پہلے غسل کرو پھر نماز پڑھو پھر محبوب کی حدیث کو لکھو؟ کیا اللہ نے فرمایا؟ کسی قرآن کی آیت میں یہ حکم نہیں۔ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں جب میری حدیث کو لکھو لکھنے سے پہلے غسل کرو 2 رکعت نماز پڑھو اس کے بعد میری حدیث لکھو؟ دنیا میں لاکھوں حدیثیں ہیں، ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں سرکار نے یہ فرمایا ہو۔ حضور کے 1 لاکھ صحابہ کرام ہیں کم و بیش، کیا کسی ایک صحابی کا یہ عمل ہے کہ انہوں نے سرکار کی حدیث کو لکھنے سے پہلے یا قرآن کی آیت کو لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا 2 رکعت نماز پڑھی ہو؟ کوئی ایک صحابی کا عمل بھی کوئی نہیں بتلا سکتا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے نہ صحابہ نے کیا، لیکن امام بخاری کر رہے ہیں، امام بخاری کر رہے ہیں، تو اب ہم امام بخاری کو بدعتی کہیں گے؟ استغفر اللہ۔ ان کی حدیث کی کتاب تو ساری دنیا میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح المسند المختصر من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، کہ قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحت کے اعتبار سے کوئی اونچی کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ ویسے امام بخاری حدیث پاک لکھنے سے پہلے 2 نئے کام کر رہے ہیں، ایک تو غسل بھی کر رہے ہیں اور دوسرا 2 رکعت نماز بھی پڑھ لگے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے بھائیوں کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے سمجھا نہیں، اور کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی کے صحابہ میلاد نہیں منائے، ہم منائیں گے تو بدعتی ہوں گے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی کام کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صحابہ کرام نے کیا ہی تو جائز ہوگا، کسی کام کے ناجائز ہونے کے لیے ایسی بات نہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا وہ کام ناجائز ہو گیا۔ اگر یہی قاعدہ بنائیں گے تو مسجدوں کی جو عمارتیں ہیں اور مسجدوں کے جو مینار ہے وہ مینار بھی بدعت میں آ جائیں گی، یہ قرآن پر جو اعراب ہے یہ اعراب بھی بدعت میں آ جائیں گے، یہ سب ناجائز ہو جائیں گے۔ حدیث کی اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، حدیث کی قسمیں صحیح، حسن، ضعیف، یہ سب بدعت ناجائز ہو جائیں گے اگر ایسا اصول بنا لیں گے۔ تو یہ اصول صرف میلاد کے موقع پر یاد آتا ہے، دوسرے موقع پر یاد نہیں آتا۔ مسجد بناتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہم ڈیزائن دے رہے ہیں، کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا ڈیزائن تھا یا نہیں تھا؟ اس وقت اچھی سے اچھی مسجد بنانے کی فکر ہوتی ہے، بڑی سے بڑی مینار بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ہو ہماری مسجد کی مینار نظر آنا چاہیے۔ اس وقت یاد نہیں آتا کہ نبی کے صحابہ کیسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کے پیشانی پر کنکر اور پتھر لگا کرتے تھے، وہ زمین پر سجدے کیا کرتے تھے۔ اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، نہ حدیث پڑھتے وقت یاد آ رہا ہے، نہ اصول حدیث کے وقت یاد آ رہا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں کام ہیں، اور دینی مدرسوں میں جب صحیح بخاری جو پڑھاتے ہیں جب ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے مدرسوں میں ختم بخاری کا جلسہ کرتے ہیں، ختم بخاری آخری حدیث کو رکھتے ہیں، ہمارے جامعہ نظامیہ میں بھی ہوتا ہے، اور کئی ہر مکتب فکر کے پاس ختم بخاری کا جلسہ ہوتا ہے۔ یہ ختم بخاری کا جلسہ کرنا کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے
ایسا حدیث کی کتاب جب ختم ہوتی ہے، آخری وقت انہوں نے ختم بخاری کا یا کوئی اور حدیث کی کتاب کا انہوں نے جلسہ کیا تھا؟ کہیں پر ثابت نہیں، کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس حضرت فاروق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ آتی ہے 22 جمادی الاخری۔ ہر مکتب فکر والے فیضان صدیق اکبر کے نام سے یا سیرت صدیق اکبر کے نام سے یا عظمت صدیق اکبر کے نام سے ہر مکتب فکر کے لوگ اپنی مسجدوں میں جلسہ رکھتے ہیں۔ کیا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی جو تاریخ ہے، صدیق اکبر جس دن وصال ہوئے، وہ تاریخ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 10 مرتبہ آئی؟ کیا کبھی یہ ثابت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے یوم وصال پر ان کی عظمت کا جلسہ کیا ہو؟ کوئی حدیث کی کتاب میں بیان کیا گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر عقیدے کے لوگ، میلاد منانے والے نہ منانے والے، ایسے کئی کام کرتے ہیں جو کام نبی کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں اس کا آغاز ہوا، وہ بھی ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو کیا اس کو بدعت، ناجائز، گناہ کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ ہم ثواب